کہ آپ لوگوں نے گزشتہ ٹائم میں ہمارے 2 انٹرویوز بھی دیکھے عائشہ کے ساتھ، اور عائشہ جس میں صرف انصاف کا تقاضا کر رہی تھی، اور میرے خیال سے 2025 کا وائرل ترین کیس پاکستان کے اندر ایک عائشہ اور سلمان کا رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو بھی تنازع ہے، پچھلے 2 سال سے یہ لوگ ریلیشن میں تھے اور سوشل میڈیا پر ان کی گائے بگائے ویڈیوز آ رہی تھی اور ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے، آپسی معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو ملا رہے ہیں وہ اعلانیہ ایک برا کام کرتے ہیں 2 سال جناب جانتے ہیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو ایک زنا کی صورت ہے، اسلام کی روح سے بھی دیکھا جائے کہ اگر ہم پاکستانی ہیں اس کی روح سے بھی دیکھا جائے تو اس چیز کو پروموٹ کرنا بند کرو، اس کیس کو بس بند کرو، لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کیس ہوتا ہے میاں بلال صاحب ہی رجب کے خلاف نظر آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ رجب بٹ لوگ مافیا بن چکا ہے۔ اچھا، اور مافیا کو گرانے کے لیے، مافیا سے نپٹنے کے لیے اس شخص کی تلاش ہوتی ہے جو جہاد کرے۔ رب نہ مارے بندے مارے، میں نہیں مرتا، ہاں جس دن لکھی اس دن آ ہی جانی ہے، لیکن میں ایویں کسی ٹٹ پونجیاں ٹٹو ٹہرے دے کہندے مردا نہیں، نہ میں ڈرنا وا۔ اب ذاتی طور پہ کیا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائے، کس صورت میں ہو میں سکتا ذاتی ہے؟ طور پہ کچھ نہیں تھا، میری نہ پھوپھی دا منڈا ہوئے تے نہ پھوپھی دی کڑی ہوئے، میں کچھ نہیں چاہتا۔ میرے لوگ صلح کرن، میرے لوگ نکاح کرن، میرے لوگ ایک دوجے نوں مارن، میری جانگیں دالتی وہ میں لڑنی ہے، تو میاں بال ہمیشہ جدہ ہی، اللہ کا شکر۔ عائشہ جٹ نامی خاتون ان سے شادی کا تقاضا کافی دیر تک کرتی رہی بات اس کے کریکٹر کی، مجھے نہیں جاننا اس کا کریکٹر کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ نے آپ اتنے خاندانی ہیں تو آپ نے ریلیشن شپ بھی اس سے رکھنا تھا تو جس کا کریکٹر اچھا ہو۔ مطلب 2 سال پہلے اگر وہ لڑکی نکاح چاہتی تھی یا کوئی بھی لڑکی، چلے ہم اس کی بات نہیں کرتے، تو وہ اپنی ریلیشن کی شروعات ہی نکاح سے کرے کہ بھئی مجھے پاک اور ایک حلال رشتے سے شروعات ہونی چاہیے۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ کل رات سے جو 376 کی ایف آئی آر لانچ ہوئی نا، سینکڑوں مجھے میسج آ گئے ہیں لڑکیوں کے، کتنے سینکڑوں کہ ہم نے بھی کروانی ہے، ہم نے بھی کروانی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں علی بلوچ اور آپ دیکھیں جی این سی گلوبل۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے گزشتہ ٹائم میں ہمارے 2 انٹرویوز بھی دیکھے عائشہ کے ساتھ، اور عائشہ جس میں صرف انصاف کا تقاضا کر رہی تھی، اور میرے خیال سے 2025 کا وائرل ترین کیس پاکستان کے اندر ایک عائشہ اور سلمان کا رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو بھی تنازع ہے، پچھلے 2 سال سے یہ لوگ ریلیشن میں تھے اور سوشل میڈیا پر ان کی گائے بگائے ویڈیوز آ رہی تھی اور ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے، آپسی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ عائشہ جناب رجوع کرتی ہیں کورٹ کی طرف، اور وہ جو اپنا وکیل چنتی ہیں وہ بڑی نامزد شخصیت ہے، میاں بلال صاحب بڑے ویل ناؤن وکیل ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے کیسز میں لائم لائٹ میں بھی رہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ زیادہ باتیں نہیں کروں گا کہ مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رجب بٹ وغیرہ مطلب سلمان اور ان کے دوستوں پر 376 کا مقدمہ درج ہو گیا ہے، جو کہ کل سے سوشل میڈیا پر ایف آئی آر اور نیوز میں یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ تو فائنلی میاں بلال صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کس نوعیت کی ایف آئی آر ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ بلال صاحب؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ بلال صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا ایف آئی آر درج ہو گئی ہے؟ اور عائشہ جو زور لگا رہی تھی، بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ ایف آئی آر جو 376 کی بالکل لانچ ہو چکی ہے، اس کی بابت کل پولیس کی کوئی ریڈ بھی ہوئی، ان کی فیملی کی طرف لائٹس آف تھیں، یہ گھر سے فرار تھے، تو میرے خیال میں یہاں پر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو گیا۔ اچھا، ریڈ ہو گئی ہے پہلی؟ پولیس کی ریڈ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، وہ اس لیے یہ رجب بٹ لوگوں کو پہلے ہی یہاں پر دونوں فیملیز کو بیٹھ کے سٹینڈ بائی ہو جانا چاہیے تھا، اور گھر کی بات تھی گھر میں ہی سولو کر لیتے تو زیادہ، یہ دیکھیں نا بدنامی کا باعث بن رہی ہے ان کے لیے۔ اور گھر میں جب کوئی بھائی بہن یا گھر کا کوئی بھی فرد خاندان میں کوئی گندہ نکلا ہے نا، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، پرچہ ہو گیا۔ آج بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، جب یہ کل کو بندہ اندر چلا جائے گا، بیہائنڈ دا بار ہوگا، سزا ہو جائے گی، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ جب بندہ قبر میں چلا جاتا پھر بندہ کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ جو تو روزے محشر پیش ہونا پھر بھی کہیں گے کوئی بات نہیں، دیکھ لیں، کر لیں گے، دنیا ختم ہوگی۔ تو میرے بھائی دیکھ لیں گے، کر لیں گے نہیں، اپنی اصلاح کریں۔ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ کو یہاں پہ سٹینڈ پہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ آپ سے نکاح کا مطالبہ کر رہی ہے، کسی بھی اور چیز یا پیسے کا، کسی بھی چیز کا آپ سے مطالبہ وہ نہیں کر رہی، تو یہاں پر اگر وہ اس کا مطالبہ جائز ہے آپ پورا کریں۔ بلال صاحب نکاح کا مطالبہ تو اب آگے شروع ہو گیا نا، مطلب 2 سال پہلے اگر وہ لڑکی نکاح چاہتی تھی یا کوئی بھی لڑکی،
چلے ہم اس کی بات نہیں کرتے, تو وہ اپنی ریلیشن کی شروعات ہی نکاح سے کرے کہ بھائی مجھے پاک اور ایک حلال رشتے سے شروعات ہونی چاہیے. دیکھیں جی سوشل میڈیا نا اس کی ایک سائیکی ہوتی ہے, وہ سائیکی اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے. اب یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, سازشیں بھی ہوتی ہیں, اور آج کل سوشل میڈیا پہ سیاست بھی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں ٹک ٹاک لائیو جیسی جو چیز ہے نا, اس کی بابت بہت سی کنٹروورسیاں جنم لے رہی ہیں. اور یہ جو ان کی دوستی ہے, یہ تمام معاملات بھی ٹک ٹاک لائیو پر ہی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہاں پر انتشار پھیلایا گیا, اور یہ معاملات جو جائز ہونے تھے ناجائز کی طرف چلے گئے. عائشہ جٹ نامی خاتون ان سے شادی کا تقاضا کافی دیر تک کرتی رہی. رہی بات اس کے کریکٹر کی, مجھے نہیں جاننا اس کا کریکٹر کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ نے آپ اتنے خاندانی ہیں تو آپ نے ریلیشن شپ ہی اس سے رکھنا تھا تو جس کا کریکٹر اچھا ہو. بالکل آپ نے جب کریکٹر لیس عورت سے ریلیشن شپ رکھ لیا تو نکاح بھی اب کر لیں, بالکل ایسے ہی ہے, عزت بنا لیں اب اسے. جی بالکل. دیکھیں میں نے بہت سے نامور لوگوں کو کوٹھے والی طوائفوں سے, ناچنے والی کنجریوں سے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے, اور عزت دی. اور آج وہی عورتیں چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرتی, سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دیتی. جب آپ عورت کو عزت دیتے ہو نا, عورت جیسی بھی ہے, وہ عورت اگر بندے کی پتر ہو نا تو وہ آپ کی عزت وصول کرتی ہے. اگر یہ آپ سے عزت وصول کرنا چاہ رہی ہے تو آپ عزت دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے گھر میں بھی تو بہنیں بیٹیاں ہیں. تو اگر آج ہم نے کسی بہن بیٹی کو انصاف نہ دیا تو کل کو کوئی بھی ہوا کی بیٹی اس کا شکار ہو جائے گی. اللہ گواہ ہے کہ یہ کل رات سے جو 376 کی FIR لانچ ہوئی نا, سینکڑوں مجھے میسج آ گئے ہیں لڑکیوں کے. کتنے؟ سینکڑوں کہ ہم نے بھی کروانی ہے, ہم نے بھی کروانی ہے. اور میں سوچی پڑ گیا, سینکڑوں میسج کہ ہمارے بوائے فرینڈ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے بیٹیوں سے سوشل میڈیا چھڑوائیں. سوشل میڈیا کی جو دوستی ہے نا, یہ پروان نہیں چڑھتی. یہ تو بڑی بربادی ہے ہمارے معاشرے میں, بہت بڑا بگاڑ ہے یہ بہت بڑا بگاڑ ہے. اور آئیں آج ہم سب مل کر ایک عزم کریں کہ ہم سوشل میڈیا کی جو دوستی ہے, جو برائی ہے, ہم سب مل کے ختم کریں انشاءاللہ. اچھا بلال صاحب, یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 376, کیونکہ آپ ایک قانون دان ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس نوعیت کی FIR ہے اور ان میں کون کون لوگ نامزد ہیں, اس کا آفٹر ایفیکٹس کیا آنے والے ہیں. دیکھیں جی مجھے تو شرم آ رہی ہے اس FIR کو ڈسکس کرتے ہوئے. 376 کی FIR بڑی انہینس FIR, یہ 302 سے بھی بری ہے. اور جو لوگ 376 میں جن کو سزا ہو جاتی ہے, یا جو لوگ بیہائنڈ دا بار ہو جاتے ہیں نا, وہاں پر جا کے جب دوسرے جو ان کے قیدی ہم قیدی پوچھتے ہیں, اوے تو کہتے چاہے ہیں, اوے تو کہتے چاہے ہیں, جو تو بندہ ہے کہندے نے میں 376 چاہے ہیں, وہ لپھڑ مار دینے, وہ صفائیاں کراندے نے, وہ باعث شرم ہے. تو جڑا اندر جانا 324 302 انہوں کو لوگ ڈردے نے, لیکن جڑا بندہ کسی بچے یا بچی نہ زیادتی کر کے اندر جانا ہے نا, انہوں لپھڑ پیندے نے, انہوں شرم, انہوں بہت نفرت انگیز نگاہ نہ ویکھیا جاتا ہے. تو میرے بھائی اس کی کم از کم 10 سال سزا ہے, زیادہ زیادہ عمر قید, اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی. اور اس کی سائٹیشن سپریم کورٹ کی آ چکی ہے, کلیئر ورڈز ہیں, کلیئر پنشمنٹ ہے. شادی کا جھانسا دے کے کسی کو ورگلا کے استعمال کرنا 376 ٹوک گئی, اٹیکٹ کرتی. اب ذاتی طور پہ کیا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائے, کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ ذاتی طور پہ کچھ نہیں تھا, میری نہ پھوپھی دا منڈا ہوئے تے نہ پھوپھی دی کڑی ہوئے, میں کچھ نہیں چاہتا. میرے لوگ صلح کرن, میرے لوگ نکاح کرن, میرے لوگ ایک دوجے مارن, میری جانگیں دالتی وہ میں لڑنی ہے. تو میاں بلال ہمیشہ جدہ ہی, اللہ کا شکر ہے. اچھا, بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کیس ہوتا ہے میاں بلال صاحب رجب کے خلاف نظر آتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ واقعتاً گزشتہ کچھ ٹائم میں آپ ہی نظر آئے ہیں کہ جو کہ ہر بار آواز اٹھائی ہے جس نے. بیسیکلی رجب بٹ لوگ مافیا بن چکا ہے, اور مافیا کو گرانے کے لیے, مافیا سے نپٹنے کے لیے اس شخص کی تلاش ہوتی ہے جو جہاد کرے. میں تو روز کفن باندھ کے آتا ہوں, موت ایک دن لکھی ہے. اور دوسری بات, مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہ تو کوئی ڈرا سکتا ہے فون کر کے, نہ سامنے آ کر, نہ دھمکا سکتا ہے, نہ میرا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتا ہے. ہاں رب نہ مارے, بندے مارے, میں نہیں مردا. ہاں جس دن لکھی اس دن آ ہی جانی ہے, لیکن میں ایویں کسی ٹٹ پونجیاں ٹٹو ٹہرے دے کے اندر مردا نہیں, نہ میں ڈرنا وا, اس لیے لوگ میرا انتخاب کر دیں.
اچھا بلال صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آخر میں ہم ایک چیز کو کلیریفائی کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایسے کیس آتے رہیں گے، آ بھی رہے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کامنٹ سیکشن میں بڑے لوگوں کی کامنٹس دیکھے پڑھے، اور جس میں کلیئرلی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ جن لوگوں کو مطلب ملا رہے ہیں وہ اعلانیہ ایک برا کام کرتے ہیں. 2 سال زنا، آپ جانتے ہیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو ایک زنا کی صورت ہے، اسلام کی روح سے بھی دیکھا جائے یا اگر ہم پاکستانی ہیں اس کی روح سے بھی دیکھا جائے، تو اس چیز کو پروموٹ کرنا بند کرو، اس کیس کو بس بند کرو. لوگ خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں جی بالکل خراب ہو رہے ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ دیکھیں نا اصلاحات بھی ہو رہی ہیں. یہاں پر لڑکیوں کو اور لڑکوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے کسی سے ایک دوسرے کو ناجائز استعمال کیا اپنی ضروریات کے لیے، چاہے جسمانی ہو چاہے کسی بھی معاملہ فائنینشیل ہو، یہاں پر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ انصاف ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سینکڑوں لڑکیوں کے مجھے میسج آئے ہیں، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا زنا پروموٹ ہو رہا ہے، زنا پروموٹ نہیں ہوگا، زنا اب کم ہوگا. کم ہو جائے گا. اب لوگ نکاح کی طرف جائیں گے، اور میں خود کہتا ہوں کہ نکاح کیا کریں، اپنے شوہر سے محبت کیا کریں، اپنی بیوی سے محبت کیا کریں. یہاں پر عائشہ بھی غلط تھی، سلمان بھی غلط تھا. اگر آپ بلیک میل ہو رہی تھے آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا اسٹارٹ میں. آپ 2 سال ان چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے، لیکن دیر آئے درست آئے. لیکن یہاں پر اگر اب نکاح ہو جائے، سنت ہے تو اچھی بات ہے، زنا ختم ہو جائے انشاءاللہ. جی ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیسا لگا، اور انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی لڑکی کوئی بھی بچی اس طرح کا کوئی غیر معمولی قدم نہیں اٹھائے گی اور حرام سے بچے گی. وہ لعنت ہے جو نسلوں میں سفر کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور ہمارے ملک میں بگاڑ کا باعث ہے. تو سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں، اس کو نیگیٹو بالکل مت یوز کریں. اور جو اس آڑ میں گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہیں اور یہاں پر بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، صرف ذلت ان کے نصیب کا مقدر بن جاتی ہے. تو اس برائی سے دور رہیں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ آنے والے وقت میں ہم سب پر اپنا رحم کرے گا اور اس کیس کا کوئی پازیٹیو حل نکلے گا. نکاح کر لیں یا بالکل اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سب کو معاف کرنے والا. ہمیں دے اجازت، اللہ نے کے بعد. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.